السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی۔ ویورز، براس ٹیکس میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے فکر اقبال کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا ہمیں آپ کی جانب سے بہت ہی زبردست رسپانس موصول ہوا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے طلباء و طالبات نے مختلف اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ ہم زید صاحب کے لیکچرز جو ہیں ان کے رسپیکٹو سٹی یا ان کے کالج میں آ کر آرگنائز کریں۔ اسی حوالے سے ہم نے سرگودا یونیورسٹی میں زید صاحب کا ایک لیکچر منعقد کیا ہے جس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لگ بھگ 10,000 سے 13,000 کے درمیان جو ہے وہ کراؤڈ موجود ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ صاحب کرام، my dear children, ladies and gentlemen, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سرگودا شہر پہ آتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نوسٹالجک فیل کر رہے تھے۔ بہت پرانی یادیں اس شہر میں ہم تقریباً 40 سال کے بعد واپس آئے ہیں۔ آپ کا یہ شہر، اس میں میرا بچپن گزرا ہے۔ ہم تھوڑی سی باتیں اپنی ان پرانی یادوں کے حوالے سے کریں گے جس کے بعد جن کا تعلق ہماری اس تربیت سے ہے کہ جس نے آنے والے دور میں آپ کو پاکستان کی ایک تصویر دکھانی ہے۔ 1968-69 4-5 سال میری عمر تھی، اور 65 کی وار کے بعد میرے والد توپخانے کے افسر تھے اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز میں، اور ان کی پوسٹنگ آپ کے شاہینوں کے شہر میں سرگودا کے ایئر بیس کے دفاع میں ہماری بیٹریز لگی ہوئی تھی۔ میرے والد کی اس پوسٹنگ میں ہم بھی ان کے ساتھ یہاں پہ، اور بہت خوبصورت اور معصوم کچھ یادیں ہماری ہیں جو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں پھر وہی باتیں، اور وہ آج تک ان یادوں نے ہماری تربیت میں جو حصہ ادا کیا ہے آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں واقعی ہم جذباتی ہیں آپ کے سرگودا میں واپس آتے ہوئے۔ جو بہت ساری یادیں، اس میں ایک یاد تو یہ کہ 1969 میں ہمارے والد نے ایک موٹر کار خریدی، مزدا 1500، پرانی سی گاڑی، اس زمانے کا نیا ماڈل تھا ویسے، پرانی تو اب کے حساب سے۔ اور اس گاڑی میں پھر ہم پورے آپ کے سرگودا شہر میں ایکسائٹڈ 4-5 سال کا ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں سیر کرتا پھرتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آج 42 سال کے بعد وہ گاڑی آج بھی میرے والد کے پاس ہے۔ اسی گاڑی پہ ہم نے ڈرائیونگ سیکھی، اور اب میرا بیٹا اس چکر میں ہے کہ دادا سے وہ گاڑی حاصل کر لے، اور دادا کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اپنی نئی گاڑی پوتے کو کیسے دے دوں۔ ویسے آج کل وہ گاڑی صرف اینٹوں پہ ہی کھڑی ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یادیں ان کی بھی بڑی پرانی وابستہ ہیں۔ جو دوسری بات مجھے اس گاڑی کے حوالے سے یاد ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے جب پی ایف بیس جایا کرتے تھے تو وہاں پر پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں سے ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، ہمارے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ اور جو صرف ایک ملاقات ابھی تک میری آنکھوں میں اس طرح یاد ہے جیسے یہ کل کا واقعہ ہے، کہ جب مجھے یہ تعارف کرایا گیا کہ بیٹا ان سے ملو، یہ شاہین پاکستان ہے، انہوں نے دشمن کے 6 جہاز 30 سیکنڈ میں مار کے گرائے تھے، ان کا نام ایم عالم ہے۔ عالم صاحب کے کمرے میں ہمیں یاد ہے کہ جب اپنے والد کے ساتھ میں پہلی دفعہ داخل ہوا تو وہ شاہین دوپہر کے وقت بھی اپنا کور آل، اپنا یونیفارم پہن کر بستر پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے کمرے میں جو ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس پر ہمیں بٹھا دیا گیا، اور ظاہر ہے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے تو ہوا میں ٹانگیں ہم جھلا رہے تھے، اور ہماری گود میں ایک بہت بڑی کوک کی بوتل تھی۔ جب آپ خود 3.25 فٹ کے ہوں تو ہر چیز بہت ہی بڑی لگتی ہے اس زمانے میں، اور ہمیں یہ فکر تھی کہ یہ ختم نہ ہو جائے کہیں۔ اور ہم نے ان سے پوچھا عالم صاحب سے کہ یہ آپ کے جہاز کی چابی کہاں ہے؟ تو انہوں نے شاید اپنے کمرے کی چابی دکھا کر مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ میرے F-86، یہ میرے جہاز کی چابی ہے، اور ہم مطمئن ہو گئے۔ عالم صاحب اور ہماری اس مزدا 1500 کی دوبارہ ملاقات ایک جگہ پر 20 سال بعد دوبارہ ہوتی ہے۔ 1988-89 عالم صاحب ایئر فورس سے ریٹائر ہو چکے تھے، کراچی میں ایک درویش اور ایک قلندر کی زندگی گزار رہے تھے، اور ہم 24-25 سال کی عمر میں اس وقت افغانستان جہاد میں ایک مجاہد کی حیثیت سے شامل تھے، اور عالم صاحب
ایک دفعہ پھر ہم سے ملتے ہیں، ہم اسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پورے شہر میں کئی مہینے ہم جہاد کانفرنسز اٹینڈ کرتے پھرتے ہیں کہ جس میں ہم پاکستان کے مسلمانوں کو اس جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے جو افغانستان کی وادیوں میں لڑا جا رہا تھا۔ 1986 ہم آپ کی عمر کے تھے، تقریباً 21 سال ہماری عمر تھی جب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ سوویت یونین جو 1979 میں افغانستان میں داخل ہوا تھا ان فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 86 میں ہم افغانستان جاتے ہیں، اور اس کے بعد 6 سال کا ایک پیریڈ ہمارا افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ گزرتا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، کہ جو ایک سرخ آندھی جو 300 سال سے روسیوں کی وہ فوجیں جو داخل ہوتی ایشیا وسطی سے ہوتی ہوئی تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، ایسٹرن ترکستان، تمام مسلمان علاقوں پر رونتی ہوئی پچھلے 150-200 سال میں افغانستان میں داخل ہو چکی تھی، ان کے آخری فصیل، آخری حد مقابلہ ان کا افغانستان میں جاری تھا۔ 1990 میں ہم عالم صاحب کے ساتھ ملتے ہیں شمالی افغانستان میں جا کے دوبارہ، اور پھر شمالی افغانستان میں اللہ ہمیں وہ موقع دکھاتا ہے، بیچ میں آکسس ہے، آمو دریا جو عربی تاریخ میں نہر کہلاتا ہے، اور سینٹرل ایشیا کے لیے تو عربی زبان میں لفظ ہی یہی ہے ما وراء النہر، جو کچھ نہر کے پاس برستا ہے، اور سامنے تاجکستان کی وادیاں ہوتی ہیں اور وہاں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے اور لاکھوں مسلمان سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں، اور اس کی گرج، اس کی چمک، اس کی گونج ہمیں افغانستان کی وادیوں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ 1991 میں علامہ اقبال ایشیا وسطی میں روحانی اسلامی انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ 1992 میں اسی ایشیا، اسی ناردرن افغانستان کے ایڈونچر ایکسپیڈیشن کے بعد ہم اور عالم صاحب واپس آتے ہیں۔ عالم صاحب اپنے پاکستان میں جو پاکستان کی فوجی قیادت، سیاسی قیادت ہوتی ہے، اس کو افغانستان کے حوالے سے خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 92 میں ہم ایک دفعہ پھر کابل کی فتح میں افغانستان داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے ان مجاہدین دستوں کے ساتھ کہ جو اتنے کئی برس سے 15 لاکھ شہداء کے سائے میں 40 لاکھ مہاجرین جو پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان 1975 سے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ سوویت یونین کو افغانستان میں روکا جائے، الحمدللہ کابل میں مجاہدین داخل ہوتے ہیں اور کمیونسٹوں کا بالآخر خاتمہ کیا جاتا ہے۔ کابل میں ہماری ملاقات ایک 92 ایئرز اولڈ ایک بوڑھے بزرگ افغان سے ہوتی ہے، اور کابل جیسے حالات میں کہ جہاں برسوں سے صرف جنگ ہو، وہاں پر وہ بوڑھے افغان، پروانتا ان کا نام تھا، ان کی ذاتی لائبریری میں کوئی 50,000 کتابیں تھیں، ایک عالم، ایک دانشور، ایک فلسفی، اور کمال کی بات یہ کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی حیرت انگیز تاریخ سنائی کہ جو دنیا کی کسی کتاب میں، ہمارے کسی ہسٹری میں کہیں ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ 1932-33 میں علامہ اقبال نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، اور ایک 30 سال کے نوجوان کی حیثیت سے یہ پروانتا ان محفلوں میں شامل رہے کہ جہاں پہ علامہ اقبال افغانستان کے حکمرانوں، علماء، نوجوانوں سے مخاطب رہے تھے۔ 1932 میں علامہ اقبال افغانستان، 33 میں افغانستان جاتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک ریاست قائم ہونے والی ہے پاکستان، اس ریاست سے خیانت نہ کرنا۔ اقبال یہ دیکھ چکے تھے کہ آنے والے وقتوں میں افغانستان کی طرف سے بڑا فتنہ و انتشار اس ملک اور ریاست میں پھیلے گا۔ افغانستان کے لوگوں کو وہ جس طرح افغانستان کو اقبال دیکھتے تھے، ایک حیرت انگیز شعر ہے اقبال کا جو آج کی پوری دنیا کی جیو پالیٹکس کو ری ڈیفائن کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں آسیہ یک پیکر آب و گلست، ایشیا ایک بہت بڑی جغرافی کا نام ہے، ملت افغان درو پیکر دلست، افغانستان کی حیثیت اس پوری جغرافی میں ایک دل کی ہے۔ کسادیو کساد آسیاست، فسادیو فساد آسیاست، افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، افغانستان میں فتنہ و انتشار و جنگ ہوگی، پورے ایشیا میں جنگ ہوگی۔ علامہ اقبال اپنے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1930 میں اقبال نے صرف نظریہ دیا تھا اس بات کا کہ ایک مملکت خداداد، ایک مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہم اس خطے زمین میں بنائیں گے، اور اس مرد قلندر، مرد فقیر کو اتنا یقین تھا اپنے اس بشارت کا جو اس کو دی جا چکی تھی روحانی طور پر کہ 1932 میں افغانستان جا کر اس پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کر رہے ہیں وہ۔
اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کا جو تعلق انہوں نے اس وقت افغانستان کے عوام سے قائم کیا تھا. آج جائیے مزار اقبال پر, اس اللہ کے ولی, اس فقیر, اس درویش کی قبر پر جائیے اور دیکھیے جو کتبہ لگا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. یہ کس کی باتیں آپ کرتے ہیں, کہاں سے پڑھ کر آپ بات آتے ہیں. تو خود اقبال بھی اپنا راز چھپا جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے. تم میری باتوں کو سمجھتے ہو کہ میں بہت دانشور ہوں, میں بہت بڑا عالم ہوں. نکلی تو لب